الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قربانی میں ایک اہم امر یہ پیش آتا ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے کا مرحلہ، تو منڈی جانے سے پہلے کچھ کام ہیں جن کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے، وہ انشاءاللہ بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلا کام استخارہ۔ آج ہمارے ہاں استخارہ صرف عموماً جیسے کوئی کاروبار شروع کیا جائے تو اس وقت کیا جاتا ہے، یا رشتوں کا معاملہ ہو تو اس میں کیا جاتا ہے، حالانکہ استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنے کو کہا جاتا ہے، اور بندہ ہر کام میں اللہ سے خیر کا، اللہ سے رہنمائی کا محتاج ہے۔ تو 2 رکعت استخارہ کی نفل پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ جو معاملہ میرے لیے بہتر ہو اور اس کی رہنمائی فرما دیں، اور جو معاملہ میرے حق میں برا ہو اس سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یاد رکھیے، جب بندہ ہر کام میں اللہ سے پوچھ کر قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی پوری رہنمائی فرماتے ہیں، اور استخارہ کرنے کے بعد اللہ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اب کون سا جانور خریدنا ہے، کون سا جانور ہمارے حق میں بہتر ہے، کون سا نہیں ہے، استخارہ کریں گے انشاءاللہ اللہ وہی جانور ہمارے حق میں مقدر فرمائیں گے جو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جب بندہ بغیر استخارے کے اپنی عقل پر بھروسہ کر کے، اپنی سمجھداری پر بھروسہ کر کے اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے تو پھر قدم قدم پر ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ تو پہلا کام ہو گیا استخارہ کرنا۔ اور دوسری بات صلاۃ الحاجات، 2 رکعت صلاۃ الحاجات بھی پڑھ کر اپنے لیے آسانی مانگ لیں کہ اس کے بعد اللہ سے دنیا آخرت کے بارے میں جو مانگا جائے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ نیز گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا گھر سے باہر نکلنے کے بعد کی برائی سے بچا لیتا ہے، کہ گھر سے نکلنے سے پہلے اگر 2 رکعت پڑھ لی جائے تو باہر کی جتنی برائیاں ہیں اور شرور ہیں، آفات ہیں، اللہ پاک اس سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور مشکل سے اگر ہم 4 رکعت پڑھ لیں تو 10 منٹ لگیں گے، 10 منٹ میں اگر اللہ کا اتنا بڑا ایک حکم پورا ہو جائے تو کیا اللہ پاک آئندہ 10 گھنٹوں کی مشقت سے ہمیں بچا لیں گے۔ پھر تیسرا کام ہے مشورہ کہ کون سی منڈی اس وقت اچھی ہے، کون سی منڈی کے جانور اچھے ہیں، کہاں سستا ہے، اس طرح کے جو ماہرین ہوں ان سے مشورہ کر لیا جائے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے۔ تو تیسرا کام ہے مشورہ کرنا، اللہ پاک اس سے خوب برکت عطا فرماتے ہیں۔ چوتھا اور انتہائی اہم بات اور اہم کام ہے کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کی طرف دھیان رکھنا، نماز کی طرف توجہ رکھنا۔ ایسے وقت جائے کہ نماز قضا نہ ہو، نہ جماعت چھوٹنے پائے۔ بہت توجہ سے سنیں، بعض فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ جب وہ حج کے لیے جائے گا تو اس کی ایک نماز فوت ہو جائے گی۔ کیا لکھا ہے کہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ جب وہ حج کے لیے جائے گا تو اس کی ایک نماز فوت ہو جائے گی تو اس کے لیے حج کے لیے جانا حرام ہے۔ تو اس وجہ سے جب ہم اللہ کا ایک اتنا بڑا حکم یعنی قربانی کو ادا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک حکم کو پورا کرنے میں دوسرے حکم کو چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو۔ تو اس وجہ سے نماز کا خیال ہو اور اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام ہو۔ 5ویں بات کہ نیت کی درستگی، ہم ہر عمل میں خالص اللہ کی رضا کی نیت ہونی کریں، اور ہماری نیت صرف اللہ کی رضامندی کی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ نیت صحیح نہیں ہو تو اس پر احادیث میں بڑی وعیدیں آئی ہیں، جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس کے آنے میں یعنی قیامت میں کوئی شک نہیں، سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ کے لیے کیا تھا کسی اور کو بھی شریک کیا تو وہ اس کا ثواب اسی دوسرے سے جا کے مانگ لے۔ ہم نے اب قربانی کی، ایک اللہ کا حکم پورا کیا، اب ایسا نہ ہو کہ قیامت میں جب ہم اجر و ثواب کے انتظار میں ہو تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو جائے کہ بھائی جس کو دکھانے کے لیے تم نے کیا تھا اسی سے جا کے اجر و ثواب لے لو، تو ایسی محرومی نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے عمل کو لوگوں کے درمیان مشہور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ریا والے عمل کو اپنی مخلوق کے کانوں تک پہنچا دیں گے، یعنی یہ شخص ریاکار بن جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ اس کو لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا اور ذلیل کر دیں گے۔ یعنی بندہ
اپنی عزت چاہتا ہے کہ میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے، لیکن حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے جو شخص شہرت کے لیے کرے گا اللہ کو چھوڑ کر تو وہ لوگوں کی نظر میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں خالصتاً نیت کو بہت درست رکھنا چاہیے کہ یہ عمل صرف محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ اب جیسے جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہوں تو سب کی نیت، یعنی بس اوقات یہ بات پیش آتی ہے کہ ایک جانور میں کئی ساروں کے حصے ہیں، گھر والوں کے حصے ہیں یا رشتہ داروں کے حصے ہیں، تو اس میں یہ بات بہت قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ سارے شرکاء کی اور سارے حصے داروں کی نیت وہ محض صرف اور صرف قربانی کی ہونی چاہیے۔ اب اگر کسی اور پھر گوشت کی نیت کر لی کہ بھائی اگلا بچی کی شادی آنے والی ہے، اس میں گوشت کام آ جائے گا، اور صورت میں پھر قربانی کی ظاہر سی بات ہے نیت نہیں ہوئی۔ جب قربانی کی نیت نہیں ہو تو سارے کے سارے شرکاء کی قربانی خطرے میں پڑ جائے گی اور نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس بات سارے شرکاء مل کر اس بات کا اہتمام کر لیں کہ اپنی نیت کی درستگی کر لیں۔ ایک اگلا کام، چھٹا کام کہ صراحتاً اجازت لینا۔ اگر کسی دوسرے شخص یعنی بیوی، بہن بھائی، والدین، دوست وغیرہ کی طرف سے اس کی واجب قربانی آپ اپنی رقم سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے بغیر قربانی کرنے کی صورت میں دوسرے کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان کو بتا دیں کہ میں آپ کی طرف سے حصہ کر رہا ہوں یا جانور لینے جا رہا ہوں، تو تاکہ ان کے علم میں بات آ جائے۔ اور پھر ساتواں کام اور اہم کام حلال مال کا استعمال کرنا۔ حلال مال کا استعمال کرنا، ویسے تو اپنی ضروریات یعنی کھانے پینے، پہننے، سواری، مکان وغیرہ ہر چیز میں حلال مال ہی استعمال کرنا چاہیے، لیکن جب قربانی کی ہے تو اس میں تو خاص طور سے حلال مال کا استعمال ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک حلال ہی کو پسند فرماتے ہیں اور حلال ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ حرام مال سے کیا ہوا صدقہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس میں یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کسی کی مکمل حلال آمدنی ہے تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو اپنی پوری آمدنی میں سے مثال کے طور پر کئی بینک اکاؤنٹس ہیں تو کسی اکاؤنٹ سے بھی وہ قربانی کے پیسے لے سکتا ہے اور اس کے بدلے جانور خرید سکتا ہے، حصہ لے سکتا ہے۔ اگر کسی کے آمدنی مکمل حرام ہو، مثال کے طور پر بینک کی جاب ہو، انشورنس کمپنی کی ہو، سود کا پیسہ ہو، چوری کا پیسہ ہو، یا پھر ایسا شخص جس کی حلال آمدنی اور حرام آمدنی دونوں ہوں اور ملی جلی ہو، مثال کے طور پر اس کا ایک ہی بینک اکاؤنٹ ہے اور اس میں مثال کے طور پر اس نے چوری کا پیسہ بھی ڈال دیا اور اس نے اپنی صحیح حلال آمدنی کاروبار کا پیسہ بھی ڈال دیا، اور وہ بالکل ملا جلا ہے، اس کا کوئی الگ اس کو نہیں کیا جا سکتا، اور حرام آمدنی ہو بھی زیادہ، تو ان دونوں صورتوں میں یعنی مکمل حرام آمدنی ہو یا پھر حلال اور حرام ملی ہوئی ہو اور بالکل ملی جلی آمدنی ہو، تو اس صورت میں پہلے تو ایسے شخص کو ہم اپنے ساتھ شریک نہ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری قربانی بھی نہیں ہوگی، اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی یا تو کسی سے قرضہ لے لے یا کسی طرح سے حلال آمدنی کا بندوبست کر کے پھر جو ہے قربانی کرے، قربانی میں حصہ لے۔ اور تیسری صورت کہ جس کی حلال آمدنی اور حرام آمدنی دونوں ہوں لیکن دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جانا ممکن ہو، جیسے میں نے مثال دی کہ بینک اکاؤنٹس الگ ہیں، ایک آدمی بینک میں کام کرتا ہے، اس کی سیلری آتی ہے ایک بینک اکاؤنٹ میں، اور اس نے دوسرا کوئی کاروبار جو کہ جائز کاروبار ہے، حلال کاروبار ہے، وہ شروع کر رکھا ہے، اور اس کی آمدنی، اس کی انکم جو ہے وہ دوسرے بینک اکاؤنٹ میں ہوتی ہے، تو اس صورت یعنی دونوں آمدنی انکمز کو الگ الگ کرنا ممکن ہو، تو اس صورت میں پھر یہ حلال مال کو استعمال کرے گا اور حرام سے بچے گا۔ تو یہ 7 کام ہوئے،
اور آخری اور 8واں کام کہ حفاظتی دعاؤں کا اہتمام، یعنی منڈی جانے سے پہلے جس وقت ہم گھر سے ہی نکلیں تو اس وقت ہم گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، آیت الکرسی کا اہتمام کر لیں، اور اسی طرح جو دیگر دعائیں احادیث میں منقول ہوئی ہیں ان کا اہتمام کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہمارے کام کو آسان بھی فرمائیں گے، اور اللہ پاک ہمارے اس لین دین میں اور اسی طرح آنے جانے میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی شر ہے، چھینا جھپٹی، چوری ڈکیتی، اللہ ان ساری چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے۔